اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے وقت کی قدر کیجیے۔ شنید ہے کہ بھلے وقتوں میں کسی دانشور نے یاران نکتہ داں کے لیے یوں صدائے عام کی کہ بتاؤ اس کائنات میں مہنگی ترین چیز کیا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے والے مختلف ہو گئے۔ کسی نے سونے کو مہنگی چیز کہا، کسی نے ہیرے کو مہنگی شے قرار دیا، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ دانشور صاحب کو کسی کا بھی جواب درست نہیں لگا تو خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ دنیا میں قیمتی ترین شے وقت ہے۔ درست ارشاد فرمایا موصوف نے، واقعی دنیا میں وقت سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں۔ انسان دنیا میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ہر طرح کی ترقی کی راہوں پر وقت کے بغیر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی کے پاس وقت نہیں تو وہ ایک سوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر وقت ہو اور آدمی اپنی کوشش بھی جاری رکھے تو سونے کی کان تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب انسان دنیا میں وقت کو غنیمت جان کر رضائے الہی کے حصول میں لگ جاتا ہے تو وہ جنت جیسی ابد الآباد نعمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہی انسان جب وقت کو صرف عیش پوشی اور خر مستیوں میں ضائع و برباد کر دیتا ہے تو جہنم کا ایندھن بن کے رہ جاتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغ وقت فرصت کو عظیم نعمت ارشاد فرمایا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کو گھاٹے میں پڑنے والے فرمایا۔ چنانچہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نقل فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ غبن کرتے ہیں، ایک صحت اور نمبر دو فرصت کے لمحات۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جب اپنے مصرف میں استعمال نہ کی جائیں تو گویا اس کے مالک نے غبن کیا، یعنی اس نے معمولی قیمت کے بدلے میں اسے بیچا جس کے انجام کار تعریف نہیں کی جا سکتی۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں دن رات کے مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے، اور ایک جگہ زمانے کی قسم کھائی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کے بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر مشہور مفسر علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں، یعنی دہر اور زمانے میں جملہ نعمتوں میں سے ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی اور متنبع کیا کہ رات اور دن فرصت کے لمحات ہیں جسے مکلف انسان ضائع کرتا ہے۔ بروز قیامت جب جہنمی مدد کو پکاریں گے تو ان کو وقت ضائع کرنے پر حسرت دلا کر ملامت کیا جائے گا اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 ہے، اور وہ چلائیں اس میں اے ہمارے رب ہم کو نکال کہ ہم کچھ بھلا کام کر لیں، وہ نہیں جو کرتے رہے۔ کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کہ جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو، اور پہنچا تمہارے پاس ڈرانے والا، اب چکو کہ کوئی نہیں گناہ گاروں کا مددگار۔ اندازہ فرمائیں کہ وقت ضائع کرنے کا نتیجہ کتنا بھیانک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اس دور میں اگر یوں سوال کیا جائے کہ دنیا میں سستی ترین چیز کیا ہے تو وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ 70% لوگ وقت کو سستی اشیاء کی فہرست میں شامل کریں گے۔ وقت کی رفتار معلوم ہو یہ مشکل ہے، یہ زمین گھومتی ہے پر ہلتی نہیں۔ ہماری نوجوان نسل جس بے دردی سے اپنے اوقات ضائع کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا ہے کہ ہم منزل سے کیسے بہکے جا رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے ایسے ہی موقع کے لیے ارشاد فرمایا تھا، ترسم نہ رسی بی کعبہ اے عرابی، کی رہ کے تمی ربی ترکستان است۔ نوخیز بچے اور نوجوان لڑکے سبھی کھیل کود اور ہر مستیوں میں بدمست ہیں،
اور تعلیمی اداروں کی حالت زار بھی دگرگوں ہے۔ والدین بچوں کا مستقبل روشن دیکھنے کی خاطر انہیں جن تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں وہاں دینی تربیت محفوظ ہونے کے سبب یہ شتر بے مہار بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں نوجوان نسل میں بے راہبی فروغ پاتی ہے۔ پھر یہی نوجوان جب تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں تو لٹیروں کا ایک اچھا خاصا گروپ تیار ہوتا ہے، جن کے ہاں گن پوائنٹ پر لوگوں کا مال چھیننا، بے قصور لوگوں کی جانیں ضائع کرنا کسی چونٹی پر پاؤں رکھنے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ تمام تر خرابیاں وقت ضائع کرنے کے نتیجے میں وجود میں آئیں۔ اب تو وقت ضائع کرنا اور آسان ہو گیا کہ انٹرنیٹ کھول کر بیٹھ کر وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہے تو کیمرے والا موبائل تو ہر آدمی کے پاس موجود ہوتا ہے، جس میں بے حیائی کا اچھا خاصا سامان محفوظ کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونا بالکل آسان اور سستا گناہ بنا دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بچوں کی طرح موبائل لیے خود کھلونا بنے بیٹھے نظر آتے ہیں، اور بہت کچھ اس سے آگے بھی ہے۔ الغرض وقت ضائع کرنے کے مواقع ہر انسان کے ہاتھ اور جیب میں موجود ہو چکے ہیں۔ جس کو بھی دیکھو موبائل ہاتھ میں لیے میسیج لکھنے یا پڑھنے میں مصروف ہے، یہاں تک کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہو اور معزز لوگ بیٹھے ہو تو بھی لاپرواہ ہو کر ڈر میسیجز کے تبادلوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اور اب تو بعض لوگوں نے اپنی تجارت بڑھانے اور محض پیسے کی حرص و ہوس میں الٹی سیدھی باتوں اور لطیفوں پر مشتمل وسائل سے بازار بھر دیے، جس کی وجہ سے جو لوگ موبائل پر میسیج لکھنا نہیں جانتے تھے وہ بھی اب آسانی سے اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ لیکن رونا اس پر ہے کہ اس موذی مرض میں اچھا خاصا دیندار طبقہ بھی مبتلا ہے۔ ہم طلباء کی اچھی خاصی تعداد اس کو معمولات کا حصہ جانتی ہے، جبکہ اس میں وقت اور پیسے کی بربادی کے سوا کچھ بھی آگ نہیں آتا۔ حالانکہ دیندار تو کم از کم جانتے ہیں کہ زندگی کا حساب دینا ہے۔ اسراف کسی بھی چیز میں ہو وہ مذموم ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ان جدید حالات میں ہمارے قیمتی وقت کے ضیاع کے ساتھ مال و دولت کا بے جا استعمال اور ضیاع بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے بچائے اور وقت کی قدر دانی نصیب فرمائے، آمین۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گلی عمر کی ایک اور گدا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔